جس کی اصل ہمیں شریعت میں نظر آتی ہے، اور جس کی اصل شریعت میں موجود ہو وہ کام بدعت نہیں ہوتا۔ بدعت وہ کام جس کی اصل شریعت میں نہ ہو۔ اب دیکھیے میں نے 3 کام 11ویں کے بتائے، تینوں کام کی اصل آپ کو شریعت میں مل جائیں گی۔ پہلا کام کھانا پکانا، کھانا پکانے کی کئی ممانعت ہے؟ کئی ممانعت نہیں۔ کسی حدیث میں آیا کہ کھانا مت پکاؤ، تھوڑا ہی پکاؤ، زیادہ مت پکاؤ، 2 من مت پکانا، 3 من مت پکانا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ کھانا پکانا برا نہیں ہے۔ دوسرا اِیصال ثواب، اِیصال ثواب کی اصل شریعت میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اِیصال ثواب صحابہ کے لیے فرمایا، جو وصال فرما چکے تھے انہیں اِیصال ثواب کیا، جیسے بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے عرض کرتے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی میں اگر اس وقت اپنی والدہ کے پاس موجود ہوتا تو شاید وہ کچھ وصیت کرتی، جس وقت ان کا انتقال ہوا میں ان کے پاس نہیں تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سعد تیری ماں تیرے گمان میں کیا وصیت کرتی؟ کہتے یا رسول اللہ وہ اِیصال ثواب کے لیے کچھ کہتی۔ سرکار نے فرمایا مدینے میں پھر کنواں کھدوا دو۔ سعد نے کنواں کھدوایا، اللہ کے نبی تشریف لے گئے، کنویں کے ارد گرد آپ نے برکت کی نیت سے کچھ چکر لگائے، ارد گرد گھوما، طواف کیا، پھر اس میں اپنا لعاب ڈالا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رب کائنات یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا جو کچھ ثواب ہے یہ سعد کی ماں کو پہنچے۔ اب جتنے اس سے پانی پیتے رہیں گے سب کا ثواب کس کو ملتا رہے گا؟ سعد کی ماں کو۔ اب پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے لوگوں جہاں پر پانی نہ ملتا ہو وہاں اگر تم کسی ایک پیاسے کو ایک پیالہ پانی پلا دو، جہاں پانی کی قلت ہو، پانی بڑی تکلیف اور دقت کے ساتھ میسر آتا ہو، وہاں تم اگر ایک پیالہ پانی کسی پیاسے کو پلا دو تو اللہ رب العزت اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کہ یا رسول اللہ جہاں پانی کی فراوانی ہو، پانی آسانی سے مل جاتا ہے، پانی کی کمی نہیں ہے، قلت نہیں ہے، مگر وہاں کوئی پیاسا آئے اور ہم سے پانی مانگے اور ہم اسے پانی پلا دے تو اللہ کے نبی اس کے لیے بھی کچھ اجر ہے؟ ارشاد فرمایا جہاں پانی اور وہاں تم پیاسے کو پانی پلاؤ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس پیاسے کو پانی پلانے کے عوض ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ثواب عمرے کا کب؟ جب پانی کی فراوانی ہو، اور حج کا ثواب کب؟ جب پانی کی قلت ہو۔ اب بمبئی کی شہر میں آپ نے 11ویں کی، اب 11ویں میں آپ کھانا بھی کھلا رہے ہیں پانی بھی پلا رہے ہیں، تو اب پانی پلا رہے تو یہاں ہے پانی کی فراوانی، تو جتنے دعوتی آئے اور جتنے دعوتی پانی پی رہے ہیں ہر پیالے کے عوض ایک عمرے کا ثواب بھی آپ کو لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ بدعت ہوا کہ باعث برکت ہوا، تو اب پانی پلانے کا بھی ثواب اِیصال ثواب حدیث میں موجود۔ اور آئے دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث، میری والدہ ام سلیم کہتے ہیں انہوں نے بلایا اور کچھ روٹی کو چورا کیا جس کو ہم کہتے ہیں ملیدہ بنانا، اور گھی میں ملا دیا، اصلی گھی کے اندر پیالے میں اس کو ڈالا اور کہا کہ انس جاؤ رسول اللہ کو دے دینا۔ حضرت انس لے جاتے ہیں، اور شارحین بخاری اس حدیث کے ضمن میں یہ بیان کرتے ہیں، حدیث تو کچھ الگ ہے بخاری میں کہ آپ لائے، رسول نے برکت کی دعا کی، صحابہ میں کھلا دیا، بٹوا دیا، مگر شاعرین حدیث اس کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، اس کی اور مزید تشریح کرتے کہتے ہیں کہ انس ابن مالک لے گئے، اور حضرت تھوڑا آواز کی طرح مائک سیٹ کیجئے اس کی آواز تھوڑا سا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جب اس پیالے کو لے گیا تو میں نے دیکھا کہ 70 صحابہ اکرام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیالہ تھوڑا تھا، تھوڑے سے چھوٹا سا پیالہ، اس میں کچھ ہی تھوڑے سے وہ جو ہے ملیدہ اور گھی، کہتے میں نے رسول کے سامنے رکھ دیا اور اس کے یا رسول اللہ یہ میری والدہ ام سلیم نے آپ کی بارگاہ میں نظر کیا ہے، بھیجا ہے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے، انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جو چاہا جتنا چاہا اتنا قرآن پڑھا، جتنا چاہا جو چاہا اتنا قرآن پڑھا، میں کمسینی کے سبب یاد نہ رکھ سکا کہ رسول اللہ نے کون کون سی صورتیں پڑھی تھی، مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد عرض کرتے مولا میرے بیٹے ابراہیم کے لیے یہ ہے، مطلب اس کا ثواب کس کے لیے؟ میرے بیٹے ابراہیم کے لیے جو بچپنے میں انتقال ہو گئے تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے صاحبزادے، شیر خارگی میں انتقال ہو گیا، اور کہا انس اس پیالے کو لو صحابہ کے سامنے رکھتے جاؤ۔ اب انس کہتے ہیں میں ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھتا، سرکار کہتے کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ شکم سیر ہو جاؤ۔ پیٹ بھر کے کھاتے وہ پیالہ دوسرے صحابی کے پاس، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، 70 صحابی سے گھوم کر، صحابہ سے گھوم کر وہ پیالہ رسول اللہ کے پاس آیا، سرکار نے بھی اس پیالے میں سے کچھ تناول فرمایا، اور اس کے بعد پھر بھی وہ بچ گیا۔ ارشاد فرمایا انس جاؤ اب یہ ہماری طرف سے اپنی والدہ کو دے دینا۔
انس بن مالک کہتے ہیں قسم اس رب کائنات کی جس نے حق کے ساتھ نبی پاک کو مبعوث کیا، میں تعجب میں تھا کہ میری والدہ نے جب بھیجا تھا اور جب میں پیالہ لایا تھا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو اب زیادہ ہو گیا ہے، یعنی اس میں برکتیں آ گئی۔ اب دیکھیے صحابہ یہ ہے دعوتیوں کو بٹھانا اور ان کو کھلانا، یہ تو سنت سے ثابت ہو گیا، اور یہی چیز ہم 11ویں میں کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، بٹھا کے محفل کے ساتھ کھلاتے ہیں۔ اب آئیے ذرا کھانے کا ثواب دیکھ لیں۔ میں نے تیسرا حصہ بتایا کھانا کھلانا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیے بخاری سے ہٹ کر میں نے ابھی ایک بھی حدیث نہیں بیان کی، بخاری کی حدیث ہے پہلی جلد کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے رسول اللہ سے، اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو کرنے میں آسان ہو اور میں اس اسلام کی چاشنی کو پالوں، اسلام کی حقیقت کو پالوں، اور اللہ اس کے عوض مجھے جنت دے دے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ایک سب سے آسان کام ہے، وہ یہ کہ اپنے ہر مسلمان بھائی مومن کو سلام کر اور اپنے دوست کو کھانا کھلا۔ کیا فرمایا؟ اپنے دوست کو کھانا کھلا۔ جب تو اپنے دوستوں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کو خوش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کے بعد تجھے جنت عطا فرمائیں گا۔ تو اب بتائیے، یہ تو بخاری سے ثابت ہوا کہ دوستوں کو بلانا، کھانا کھلانا، تو ایصال ثواب جو ہے وہ سنت سے، تو یہ بدعت کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی اصل شریعت میں پائی گئی۔ ہر عمل کی الحمدللہ ہمارے یہاں اصل ہے، ہم بزرگوں کی مزار پہ پھول چڑھاتے ہیں، اس کی اصل بھی شریعت میں موجود ہے۔ اب کہاں موجود ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث۔ اللہ کے نبی تشریف لے جانے قبرستان ایک قبر کے پاس رک گئے، دو قبریں تھیں وہاں آس پاس۔ ارشاد فرمایا لوگوں جانتے ہو کہ دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کس سبب سے ہو رہا ہے؟ صحابہ عرض کرتے اللہ رسول بہتر جانے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک تو اس میں چگلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ نے فرمایا درخت کی کوئی تر شاخ لے آؤ۔ صحابہ گئے، درخت کی ایک شاخ کو توڑ کے لایا۔ اللہ کے نبی نے اس درخت کی شاخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک اس قبر پہ لگا دیا، ایک اس قبر پہ لگا دیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ عمل کیا تو صحابہ عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سرکار آپ نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا، اس سے آپ کا مقصد اور آپ کی منشا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک یہ درخت کی شاخیں تر رہیں گی اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا، عذاب میں تخفیف ہو جائیں گی۔ یہاں سے ایک اصل ثابت ہوئی کہ جو تر اور گیلی چیزیں ہوتی ہے، جو درخت سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ تسبیح کرتی ہے۔ تو اب ہم گناہگاروں کی قبر پہ پھول ڈالتے ہیں تو اس حدیث کے ضمن میں ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ اس کی برکت سے ان کا عذاب کم کر دیں گا، اور نیکوں کی بارگاہ میں ڈالتے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ ذکر اللہ ہوگا، ذکر اللہ کے سبب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گا۔ تو اس کی بھی اصل شریعت سے ثابت ہوئی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے تو درخت کی شاخ ڈالی تھی، پھول تو نہیں ڈالے تھے، آپ تو گلاب کے پھول چڑھاتے ہیں، تو اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل بھی شریعت سے ثابت ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خصائص الکبریٰ میں، اور امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں، اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب معراج سے تشریف لا رہے تھے، سرکار کی پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکے، اور اس پانی کے قطرات جب زمین پر گرے، اللہ نے نبی کے پسینے سے گلاب کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے لوگوں تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ میری خوشبو کو سونگے، اس کو چاہیے کہ گلاب کی خوشبو لے لے، جس نے گلاب کو سونگا گویا اس نے میری خوشبو کو سونگ لیا۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ گلاب کے پھول کی اصل کس سے ہے؟ رسول کے پسینے سے۔ اور سرکار نے دوسری حدیث میں فرمایا لوگوں تمہیں میں بہترین تحفہ نہ بتاؤں جو تم اپنے ایک مسلمان بھائی کو دو، نہ دینے والے پر کوئی بار، نہ لینے والے پر کوئی بار، دینے والے کو بھی کوئی تکلیف نہیں، لینے والے کو بھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ ہم اپنے بھائی کو ایسا کون سا تحفہ دے جس میں دینے والے کو تکلیف نہیں، لینے والے کو تکلیف نہیں؟ ارشاد فرمایا وہ پھول ہے، گلاب کا پھول۔ تم اپنے دوستوں کو گلاب کا پھول دیا کرو۔ تو اب دوستوں کو گلاب کا پھول کیوں دو؟ تمہیں وہ عزیز ہے، ہمیں بزرگان دین عزیز ہے۔ اب جب عزیز ہے تو ہم گلاب کے پھول کے تحفے بھی پیش کرتے ہیں، اور اس لیے گلاب دیتے ہیں کہ نبی کے پسینے سے اس کا تعلق ہے اور یہ ذکر اللہ کرتی ہے، تو اس کی اصل بھی شریعت سے پائی گئی۔ تو اس طرح سے آپ قیاس کریں، میں ہر چیز کی انشاءاللہ دلیل دے سکتا ہوں، لیکن یہ مثالوں سے میں نے بتانا چاہا بدعت وہ ہے جس کی شریعت میں اصل موجود نہ ہو، اور اگر اس کی اصل پائی جاتی ہے، اس کی شریعت میں کہیں نہ کہیں اس کا کچھ حکم نہ ملتا ہے، اجماع امت میں اگر اس کا حکم مل جائے تو وہ کام وہ چیز بدعت نہیں ہو سکتی۔